یہ کیا حال ہے سب کا؟ ماشاء اللہ. ہاں جی. اچھا، اب ہر دفعہ یہ کہتے تھے اچھی اور چھاپتے ہیں نہیں اخبار میں. پوری سب سے زیادہ تو ہم چھاپتے ہیں، سب سے زیادہ تو ہم چھاپتے ہیں، سب سے زیادہ گالیاں ہم کھاتے ہیں. وہ گالیاں ہیں تو سرور صاحب تو ہمارا چھاپتے رہتے ہیں. اس لیے یہاں کے لوگوں کو اس پہ کچھ چاہیے تھا کہ اسلام کیا کہتا ہے، یہ اسلام ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے تو بتایا کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور اگر اس کے خلاف آئسس کر رہا ہے تو وہ اسلام نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. یہ کچھ میڈیا نے اٹھایا، کچھ انہوں نے خود باتیں کیں آئسس نے، اور مشہور کیا کہ یہ کرتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا. لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے، بس یہی بتانا تھا نا. تو وہ میں نے چند پہلو بتائے. ابھی تو بے تحاشا قرآن کریم بڑا پڑا ہے ان ایسی باتوں سے جہاں امن اور سلامتی اور پیار اور محبت ہے. لیکن سر یہ آئسس جو ہے یہ اب عراق اور یہ شام سے نکل گیا، پاکستان میں بھی تو آ گئے ہیں. اس بارے میں بھی وہ تو یہ تو جہاں جس پاکستانیوں کا تو یہ حال ہے، جہاں دیکھتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جاتی ہے. جہاں دیکھ رہے ہیں زور ان کا ہے، تو کچھ گروپ ایسے ہوں گے طاقتور وہاں کسی علاقے میں. پاکستان میں آ تو گئی ہے، لیکن ابھی تک تو صرف لاہور کے ایک علاقے کی خبری آئی تھی کہ وہاں جھنڈے گاڑ دیے آئسس نے. لیکن طالبان اور القاعدہ کی طرف سے پہلے آیا تھا کہ وہ جوائن کر رہے ہیں، ان کا بیان آیا تھا. اس کے بعد کسی اور کا بیان بعد میں آیا ان کے لیڈر کا کہ ہم تو ان کے خلاف ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں مل سکتے، ہم تو ملا عمر کے مرید ہے یا اس کی آگے پارٹی کے جسے بھی چل رہی ہے. تو یہ تو دیکھنے والی بات ہے کس حد تک سنسیئر ہیں آئسس کے ساتھ وہ. باقی جس تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے اسی تیزی سے اس نے پیچھے بھی ہٹنا ہے. یہ بھی میں نے کہہ دیا ہے، بشرطے کہ حکومتیں بھی انصاف پسند ہو جائیں اور جو مسلمان حکومتیں وہ بھی انصاف پسند ہوں، اور جو ان کے مددگار ہیں وہ بھی اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ یہ صرف مسلمان ملکوں میں نہیں رہنا بلکہ اس نے یہاں بھی آنا ہے. اب آسٹریلیا والے بھی بڑے صورتحال بڑی، وہاں انہوں نے بھی الارمنگ صورتحال کا اعلان کر دیا. تو یہ چیز آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ پھیل رہی ہے. پاکستان کیا، آسٹریلیا اور انڈونیشیا اور پتہ نہیں کہاں تک چلی گئی ہے فار ایسٹ میں. لیکن ایک اس کا ہوا جو بیٹھ گیا نا، اس نام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ. باقی ان طاقت اتنی زیادہ ان کی نہیں. طاقت وہیں اسی جگہ کنٹین ہے جو عراق اور سیریا کا علاقہ ہے. کہیں پر بھی آئسس جو ہے بات، مسئلہ یہ صرف یہ ہے کہ اب تک جو ہے امریکہ نے، رشیا نے یا کسی بھی بڑی طاقتوں نے، سپر طاقتوں نے کوئی ایسا قدم عملی طور پر نہیں اٹھایا ہے. انہیں کی پیداوار ہے، انہیں قدم کیا اٹھانا تھا. میں نے یہی تو اشارہ کیا تھا کہ پیداوار انہیں کی. اب کل امریکہ نے کہہ دیا پہلے 1500 بھیجے تھے اپنے فوجی، اب 1500 کل پھر بھیج دیے. ٹھیک ہے نا، یہی شائع کر رہے ہیں نا اب خبریں. جی اب ہمارے پاس 4 ملیٹنٹس ہوتے ہیں، وہ ڈرون کے اٹیک کر کے چاروں کو مار دیتے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے کہ کہاں کہاں یہ لوگ موجود ہیں. وہاں ڈرون ایک بھی نہیں گیا اب تک. ٹھیک ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جب چاہنا چاہیں ایسی سوفسٹیکیٹڈ ان کے پاس اب اس کا توڑ بھی تو ہے. ایسی پریسین والا ہتھیار آ چکے ہوئے ہیں کہ ٹارگٹ کر کے جہاں چاہتے ہیں مارنا چاہیں مار دیں. وہ تو مارنا چاہتے نہیں، وہ چاہتے ہیں تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی رہے تاکہ ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے، ہماری انڈسٹری بھی آرمامنٹ کی چلتی رہے، اور مسلمان ملکوں کی ترقی بھی نہ ہو. تو یہ آپ کا جو آپ نے آج بتایا اس کے بارے میں کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، somebody is behind this، یہ ISIS کے بارے میں یہاں پہ ہمیں خاص سے انٹرفیس لوگوں کے فون آتے ہیں کہ آپ آ کے IS کے اوپر کوئی بات کریں، بتائیں یہاں پہ لوکل پاپولیشن کو
جو آپ نے آج بات کی ہے اس کو ہم پروپوگیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ یہاں پہ خاص سے ان کے پاس اخبار ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اخبار ہے، یہ کریں گے تو کل ان کے اخبار کو دھمکی مل جائے گی. تو پھر اس کو ہم نے سپریڈ تو کرنا ہے. کرنا حقیقت تو یہی ہے جو آپ نے یہی آج تو ذمہ بتایا. داری میں نے ڈالی ہے. میں نے تبھی تو لوگوں کو بھی کہا کہ تمہارے یہاں کام ہے کہ اپنے خود بھی کرو اور اپنی حکومتوں بھی پریشرائز کرو، اور پولیٹیشینس کو اور انفلوئنشل لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں کا کام ہے تم اپنے علاقے میں پھیلاؤ تاکہ ہو. نہیں تو پھر 30 یا 100 سال کی بات نہیں ہے یہ تو. ایک بات بتا دوں کہ جب تک مسلمانوں میں یونٹی پیدا نہیں ہوگی آپ کو غیر مسلم طاقتیں کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دیں گی. اور ان کا یہ پلان ہے. لبنان یہ ترقی کر رہا تھا تو تباہ کر دیا. عراق ترقی، لبنان کو کہتے تھے بیروت جو ہے وہ پیرس بن رہا ہے، 3 سال میں کھنڈر بنا دیا. عراق کو کہتے تھے بغداد جو ہے وہ یورپ کا کوئی شہر بن رہا ہے، سال میں اڑا کے رکھ دیا. مصر میں کچھ ترقی ہو رہی تھی اڑا دیا. لیبیا میں کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، حکومت ہی کوئی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر مسلمان کریں مل کے کوشش تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں بات کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں MEP ہوں اور یورپ میں بیٹھتا ہوں. آئی ریپرزینٹ یارکشائر اور نارتھ لنکنشائر. تو اس ملک میں ہمارے پاکستانیوں اور مسلمانوں کا بڑا وقار تھا. ہمارے والدینوں نے بڑی محنت کی، 12 گھنٹے لگائے، 6 دن محنت کی. اور اس ٹائم پہ جس وقت اس ملک میں ہم کوئلہ جو ہے سیلر میں جا کے لے کے آتے تھے، ہم غربت میں رہتے تھے. ہم اس ملک کو کامیاب کرنے والے بھی ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے ہمیں بھی کامیابی ملی لیکن ہم نے بھی کنٹریبیوشن کیا. لیکن اس وقت ہمیں جو ہے 2 الزام لگ رہے ہیں، ایک ISIS اینڈ ایکسٹریمزم کا اور دوسرا جیسے انفارچونیٹلی رودرم اولڈم چائلڈ سیکس گرومنگ کا. دیکھیے آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہم کیسے اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں، اپنا وقار بڑھائیں اور اپنے نوجوانوں کو اچھے راستے پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. جب آپ یہاں آئے تھے آپ کے ساتھ خود غرض ملا نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، آپ آئے تھے، آپ کے والدین آئے تھے، جب یہ بزرگ آئے تھے وہ محنت کرنے آئے تھے اور بلکہ لائے گئے تھے حکومت کی طرف سے. ٹھیک ہے، ان کے کچھ انڈسٹری میں کی ضرورت تھی اس وقت، جس طرح جو ہے جو افریقن ملک ہے ساؤتھ امریکہ کا، جمیکا سے لوگ یا دوسری جگہ سے لیبر آئی، یہاں بھی اس طرح آئے. انہوں نے محنت کی، سب کچھ کیا، لیکن محنت میں اتنے انوالو ہو گئے کہ اپنے گھر کے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دے دی لیکن دوسری تعلیم نہیں دے سکے جو دین کی تعلیم تھی. پھر جب احساس ہوا کہ ہم نے دینی تعلیم دینی ہے، پھر اپنے ویسٹرن انٹرسٹ والے ملا کو امپورٹ کیا گیا جس نے آ کے مسجد کے نام پر اسلام کی غلط تعلیم پیش کرنی شروع کر دی، ایک دوسرے فرقہ بازی کی تعلیم دینی شروع کر دی. وہیں سے تو شروع ہو گیا یہ جو بھی ریڈیکلائز کرنا چاہتے تھے. آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے شروع ہو چکا تھا کرنا، آج اس کی انتہا ہو گئی. پھر اب جب یہاں کے لوگوں نے، ایک تو اس ملا نے کردار ادا کیا، دوسرے لوگ پڑھ لکھ گئے، مختصر بتا رہا ہوں آپ کو. پھر فرسٹریشن ان لوگوں میں پیدا ہوئی اس لیے کہ ان کو جاب نہیں صحیح طرح مل سکے. اب یہ کہا جاتا ہے UK میں پچھلے دنوں میں تھا کہ ان امپلائمنٹ ریٹ میں کافی کمی پیدا ہوئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ جو ان امپلائمنٹ ریٹ میں کمی آئی ہے اس میں سب سے کم فائدہ یوتھ کو ہوا ہے. وہ فرسٹریٹڈ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے پھر کہیں جانا. جب ان کو القاعدہ اور دوسری جگہوں سے $6,000 مل جاتے ہیں ایک وقت جانے کے، اور پھر موار اتنے ملنے ہیں، تو وہاں چلے گئے. دوسرے آپ یورپین یونین کے ہیں، آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی آپ کے یونین میں، یورپین پارلیمنٹ میں ایک انٹیلیجنس جو کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، وہابیزم کو فروغ دینے کے لیے کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں.